اصال ثواب کے لیے ہے، فاتحہ کے لیے ہے۔ ہم اور آپ محفل سجا کر بیٹھے ہیں اپنے جانے والے بزرگ کے اصال ثواب کرنے کے لیے، اپنے جانے والے آدمی کے اصال ثواب کرنے کے لیے، اپنے ایک عزیز کے اصال ثواب کے لیے۔ کچھ علماء اکرام جلوہ فگن ہیں اپنے استاذ مکرم کی بارگاہ میں اصال ثواب پیش کرنے کے لیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کیا ان محفلوں سے ان جانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان محفلوں سے جانے والوں کا کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو چند لمحے میں ایک تھوڑی سی حدیث پاک پڑھ کر کے آپ کو بتاؤں، اور پھر میں اسی کے متعلق کچھ آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کرو۔ سنو، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ جو ہے آپ صحابہ اکرام کے جو ہے صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں چلے۔ ایک صحابی ہے، وہ صحابی نعاب کے سواری کی نکیل پکڑے ہوئے ہے۔ صحابی کا نام تقریباً حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ سواری کی نکیل پکڑے ہوئے ہے، صحابہ کے جھرمٹ سے میرے آقا نکلے، سواری پر سوار ہوئے، تبلیغ اسلام کے لیے باہر چلنے لگے۔ چند قدم کا فاصلہ طے کیا، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، آپ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ چند دور جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک جگہ پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک مکان کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام لگا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ سواری کو روک دو، ذرا حالات کا پتہ لگاؤ، یہاں پر لوگوں کا ازدحام کیوں ہے؟ یہاں پر لوگوں کی بھیڑ کیوں جمع ہے؟ یہاں اس طریقے سے لوگ اکٹھا کیوں ہے؟ یہاں لوگوں کا ہجوم کیوں جمع ہوا ہے؟ ابو ہریرہ آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آگے بڑھتے ہیں، دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازے سے آواز آئی کون ہو؟ دروازہ کھولا گیا، جب دیکھا سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہیں، پھر آگے بڑھ کر کے دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سرور کائنات سواری پر جلوہ فگر ہے۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، اے آنے والے بتاؤ تمہارے گھر میں لوگوں کا ہجوم کیوں ہے؟ یہاں پر لوگوں کی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہاں اس طریقے سے لوگوں کا ازدحام کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا حضور ہم نے نبی پاک کے نام کی محفل سجائی ہے، ہم نے رسول اللہ کے نام کا چرچا کیا ہے، ہم نے نبی کی نام پڑھنے کے لیے حسان بن ثابت کو بلایا ہے، وہ منبر سجا ہے، نبی کی نعت ہو رہی ہے، حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، نبی کے پاک کا ترانہ گنگنایا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ پلٹے، نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو آپ کے نام کی محفل سجی ہے، یہاں تو آپ کے نام کی میلاد ہو رہی ہے، یہاں تو آپ پر آپ کی نعت گنگنائی جا رہی ہے، حسان بن ثابت آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا سواری سے نیچے اترے، دروازے پر پہنچے، دستک دی، صاحب خانہ کھڑے ہیں انتظار میں، جب دیکھا دل کی دنیا بدل گئی، دل کی کلیاں کھل اٹھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، میں نے تو صرف آپ کے نام کی محفل سجائی تھی یا رسول اللہ، اب میرے قسمت کی معراج ہو گئی ہے، آپ پر نفس نفیس ہمارے گھر میں تشریف۔ دروازے سے اندر داخل ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا منبر بچھا ہوا ہے، حسان بن ثابت کھڑے ہیں، نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، سرور کائنات کا چرچا ہو رہا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آتے ہوئے حسان بن ثابت نے منبر خالی کر دیا، یا رسول اللہ آپ اس منبر پر تشریف لائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے حسان بن ثابت پڑھو، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ جب مجمع میں میرے آقا کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں اے محفل میں بیٹھنے والوں اور جس نے یہ محفل سجائی ہے، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، جو لوگ اس میں حاضر رہے ہیں، سب کے سب میری شفاعت کے حقدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل پاک کا یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جن لوگوں نے محفل سجائی، جو لوگ حاضر آئے، سب کے سب میری شفاعت کے حقدار ہو گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں یقین مانو کہ آج اگر ہم نے محفل سجائی ہے اپنے جانے والے کے احسان ثواب کے لیے، اپنے جانے والے کی جو ہے مغفرت کے لیے، تو یقین جانو کہ آج ہم محفل سجائے ہیں تو اس محفل کا فائدہ جانے والے کو ضرور ملے گا۔ اور الحمدللہ اگر نبی پاک نے اس محفل پاک کو قبول کر لیا تو ہمارا
حضرت علامہ قاری اعجاز رسول میرے آقا کے شفاعت کے حقدار۔ حضرات ایک اور چھوٹا سا معاملہ، چھوٹی سی گفتگو اور سن لیں، بس انشاءاللہ اسی پر تقریر کا اختتام ہو جائے گا۔ اگر کوئی ہمارے مابین سے چلا گیا، علماء اکرام ممبر شریف پر جلوہ فرما ہے، ابھی حضرت علامہ مجاہد رضا صاحب نے بڑی اچھی حدیث پڑھ کر کے آپ کو سنائی۔ اب سب میں سے سبوں کو حدیث تو آتی نہیں ہوگی، یاد ہے حدیث آپ لوگوں کو؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی سب کو نہیں یاد ہے، مگر تھوڑی بہت حدیثیں نبی پاک کا قول تو یاد ہے۔ آئیے میں کوئی حدیث پڑھ کر کے آپ کو نہیں سناؤں گا، بلکہ حدیث کے مفہوم اور حدیث کے اقتباسات سے آخذ کر کے کچھ ایسی باتیں جو سلیس آپ کے ذہن میں بیٹھے ہیں۔ اب سوچئے، آپ کبھی نہ کبھی قبرستان جاتے ہوں گے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا جانے والے کو ہم اگر کچھ پڑھیں، لکھیں، فاتحہ کریں، قرآن خوانی کریں، میلاد شریف کریں، کیا جانے والے کے نامۂ اعمال میں یہ سب پہنچتا ہے نیکی بن کر کے یا نہیں؟ سوال تو یہی ہے نا۔ اب سنیے، آپ قبرستان میں جاتے ہوں گے، اگرچہ جب کوئی مرتا ہوگا تب، یا سال میں ایک مرتبہ شب قدر کے موقع پر تو ہر کوئی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حکم کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، یاد کرنا چاہیے، حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات، یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی یہی لے لیا۔ اب سنیے، بات سنیے کیا ہے۔ آپ جب کسی مومن قبرستان سے گزرے تو طریقہ کیا ہے گزرنے کا؟ سلیقہ کیا ہے کہ آپ کچھ پڑھ کر کے ان کے احسان ثواب کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ جب قبرستان سے گزرے یا اس کے قریب پہنچے تو رسول پاک نے جو طریقہ آپ کو بتایا کہ جب تم کسی مومن قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کریں گے آج سے آپ حضرات؟ جہاں آپ کے باپ دادا لیٹے ہوں، جہاں آپ کے بزرگ لیٹے ہوں، جہاں آپ کے خاندان کے لوگ لیٹے ہوں، انہیں جب جائیں گے تو سلام کریں گے نا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سوال کیا ہے، ہم سلام کریں وہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ ذرا آج سے 1400 سال پہلے سرور کائنات کی بارگاہ میں انجمن سجی ہوئی ہے، میرے آقا صحابہ اکرام کے چھرمٹ میں جلوہ فگر ہے، صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی چلا جائے یا ہم میں سے کوئی کسی مومن قبرستان کے پاس سے گزرے تو کیا کرے؟ میرے آقا ترغیب دے رہے ہیں، میرے آقا طریقہ بتا رہے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ سنو، جب تم کسی مومن قبرستان کے پاس سے گزرو تم جو ہے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر ان کے احسان ثواب کرو۔ اگر تمہارے پاس اتنی مہلت نہیں ہے تو کم سے کم جب تم گزرو تو تم کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا وہ میرے سلام کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے ہیں؟ یا صرف میں سلام کرتا ہی چلا جاؤں؟ وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سنو، جب تم میں کا کوئی مومن اس کسی مومن قبرستان کے پاس سے گزرنے لگتا ہے، اس میں جتنے جو ہے قبریں ہیں، ان میں جتنے لوگ دفن ہیں، وہ سب کے سب آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، دیکھو میرا عزیز آ رہا ہے، دیکھو میرا پیارا آ رہا ہے، دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے، دیکھو میرا پڑوسی آ رہا ہے، دیکھو میرا رشتہ دار آ رہا ہے، دیکھو میرا ایسا اور اقربا آ رہا ہے، دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں، یا کوئی ایک آ رہا ہے، آنے والا کچھ نہ کچھ تحفہ لا رہا ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا پردیس میں ہو، کمانے کے لیے گیا ہو، آپ کے گھر میں چند افراد پر مشتمل آپ کا جو ہے آپ کا قافلہ ہے یا آپ کا خاندان ہے، گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، میرا بھائی آ رہا ہے، میرے لیے تحفہ لا رہا ہوگا، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرے لیے تحفہ لا رہا ہوگا، میرا جو ہے رشتہ دار آ رہا ہے یا میرا دوست آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ لا رہا ہوگا۔ اسی طرح جو قبرستان کے اندر ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد اپنی برکتوں میں آرام فرما ہے، جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی اس شوق میں، اس اشتیاق میں ہوتے ہیں، آنے والا آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ لا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ عطا کر کے جائے گا۔ انہیں دنیا کے مال و متاع کی لالچ نہیں ہے، دنیا کے کسی اور چیز کا جو ہے ان کو جو ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے تو صرف اللہ کے پاک کلام کی، اللہ کی جو ہے قرآن پاک کی آیتوں کی۔ اگر آپ کو اتنی مہلت نہیں ہے کہ آپ قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت
تلاوت کرو تو آپ پر نبی پاک نے فرمایا، آپ کے رسول نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا جب تم مومن قبرستان سے گزرو تو کہہ دیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اے مسلمانوں، یہ بریلی کے احمد رضا کا قول نہیں ہے بلکہ اس احمد مختار کا قول ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے آباء و اجداد کے مرقدوں کے سامنے سے گزرتا ہے، اگر وہ سلام کرتا ہے تو جتنے اس قبرستان میں مردے دفن ہیں وہ سب کے سب اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جس میں ہمارے باپ دادا دفن ہو ہم سلام کریں، ان کو اختیار ہے وہ جواب دے، ہم جو ہے ان کے سارے ثواب کریں، انہیں فائدہ ہو تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، بدر چاہے آدم، اگر ہم انہیں یاد کریں گے، ان کا چرچا کریں گے، ان کا ذکر کریں گے یا ان کے بارگاہ میں احسان ثواب کریں گے تو اللہ رب العزت اسے ضرور۔ تو ہم اور آپ جو میلاد کرتے ہیں یہ جانے والے کے احسان ثواب کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور لگے ہاتھ گفتگو، میں بات آپ کو بتا دوں، بات بڑھتی جا رہی ہے، تھوڑی دیر اور مجھے ٹھنڈک تو نہیں لگ رہی؟ سنیں گے تھوڑی دیر اور برداشت کریں گے؟ سنیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ قیامت کس طرح سے ہوگی؟ قیامت کس طرح سے ہوگی؟ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں قیامت ایسی ہوگی، میزان عمل ہوگا، اللہ رب العزت عدل و انصاف فرمائے گا، لوگوں کے نام اعمال وزن کیے جائیں گے، پلسرات سے گزرنا ہوگا، لواء الحمد لگا ہوگا، تمام طرح کی باتیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے بارے میں ہے بیان فرمایا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، اسی قیامت کی بھیڑ میں ایک شخص ایسا کھڑا ہوگا، اس کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے پاس نیکی نہیں ہے اسے جہنم میں، اس کے پاس نیکی نہیں ہے اسے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے پکڑیں گے اسے کھینچیں گے جہنم کی طرف، تھوڑی دور چلیں گے تو وہ رک جائے گا، کہے گا فرشتوں ٹھہرو، فرشتوں ٹھہرو، رکو، میں نے دنیا میں پڑھا تھا، میں نے دنیا میں سنا تھا جو رب ہے، جو خدا ہے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، جو خدا ہے، بولے آپ بتا، جو خدا ہے وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، جو رب ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے۔ اے فرشتوں رکو، میں نے دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا، نہ اس کے نور کو دیکھا، نہ اس کی پردوں کو دیکھا، نہ اس کی چمک یا کرن کو دیکھا، اے فرشتوں آج جب میں خدا کے نور کو دیکھ رہا ہوں تو سنو ذرا یہ بھی تو دیکھ لو کہ خدا اپنے بندوں پر مہربان کیسے ہوتا ہے، اپنے بندوں پر کرم کیسے کرتا ہے، میں اس کے کرم کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں، میں اس کا رحمت والا تیور دیکھنا چاہتا ہوں، وہ رحیم کس طرح سے ہے، وہ کریم کس طرح سے ہے۔ فرشتے رک جاتے ہیں، وہ بندہ کھڑا ہے، پھر آواز آتی ہے اے فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتے پھر کھینچتے ہیں، پھر بندہ وہی جواب دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے فرشتے ٹھہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم ہوتا ہے اے فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دو، وہ بندہ پھر وہی جواب دیتا ہے، اب فرشتے اسے پکڑتے ہیں، لے کر رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یار اے پروردگار عالم یہ بندہ ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نے دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا، نہ خدا کے نور کو دیکھا، نہ اس کی پردوں کو دیکھا، نہ اس کے جاہ و جلال کو دیکھا، نہ اس کے عزت و عظمت کو دیکھا، نہ اس کے مراتب کو دیکھا، لیکن آج جب میں خدا کے نور کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ جو رب ہے وہ اپنے بندوں پر رحم کس طرح کرتا ہے، جو رب ہے وہ اپنے بندوں پر کرم کس طرح کرتا ہے، جو رب ہے وہ اپنے بندوں کے لیے کریم کس طرح ہے، جو رب ہے وہ اپنے بندوں کے لیے رحیم کس طرح سے ہے، میں اس بات کو یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اب پروردگار عالم کے بارگاہ میں وہ نوجوان کھڑا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے بندے بتا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا اس بندے سے پوچھے گا اے بندے بتا کیا تو دنیا میں عالم دین تھا، کیا تو دنیا میں تو میری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ، مگر بتا
नौजवान अर्ज करता है परवरदिगार नहीं, मैं दुनिया में आलिम नहीं था। रब ने दूसरा सवाल फरमाया, बंदे बता क्या तेरे खानदान में कोई आलिम था? आज हमारी इल्मे दीन से बेरग़बती इस बात की तरफ गम्माज़ी कर रही है कि ना हम पहले वाले मोमिन रह गए हैं और ना ही उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बात सही है ना? आज हमारा इल्मे दीन से दूरी का जो मामला है वो इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि ना हम सुधरे हैं और ना सुधरने की हमारे अंदर चाह है। बहुत दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। आप ये जानते हो कि हमें घर बनाना है ताकि बरसात में हमें आराम मिले, हमारा घर पानी से टपके ना, चुए ना। आप घर बनाते हो ना, अनाज जमा करते हो ताकि जब कोई काम ना हो या ठंडक हो, मजदूरी या काम ना चले तो कम से कम हम खाएं। तो इसी तरीके से ये भी अपने दिल के अंदर बसाओ और सोचो कि अगर हमने अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत उसके सीने में नहीं बसाई, खुदा का खौफ मौजज़त नहीं कर पाए, तो याद रखो दुनिया में तुम बड़े से बड़े आदमी बन जाओ मगर रब की निगाह में तुम वैसे ही फकीर के लकीर बने बैठे हो। ना तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना होगा और ना तुम्हारा ठिकाना क़यामत के मैदान में। इसलिए दुनिया में जी रहे हो, कुछ करो या ना करो, अपने सीने में, अपने औलादों के सीने में इसके मुस्तफा भर करके चले जाओ, यहाँ भी निजात पाओगे और क़यामत में भी तुम्हें निजात अता। नौजवान से रब ने फरमाया, बंदे बता क्या जिस खानदान में तू पैदा हुआ क्या उसमें कोई आलिम दीन था? नौजवान कहता है परवरदिगार नहीं, जिस खानदान में मैं पैदा हुआ उसमें भी कोई आलिम नहीं था। अल्लाह, रब ने उस बंदे से तीसरा सवाल फरमाया, बंदे बता जिस महल्ले में था तो क्या उसमें कोई आलिम था? उसने कहा मौला मैं इतना बड़ा महरूमुल किस्मत आदमी हूँ, ना मैं आलिम, ना मेरे खानदान में कोई आलिम और ना ही जिस महल्ले में मैं रहता था उसमें भी कोई आलिम। रब ने आखिरी और चौथा सवाल फरमाया, ए बंदे बता क्या कभी किसी आलिम के मजमा में बैठा है? सुभान अल्लाह, क्या कभी किसी आलिम के मजमा में बैठा है? नौजवान अर्ज कर रहा है परवरदिगार मेरी सुबह कहाँ गुजरी, मेरी शाम कहाँ गुजरी, मेरी रात कहाँ गुजरी, मेरे दिन कहाँ गुजरे, ये तमाम चीजों का मुहासबा मैंने नहीं किया मगर परवरदिगार मुझे इतना जरूर याद है, एक दिन था मैं इत्तेफाकन एक रास्ते से गुजर रहा था, चंद लोग जमा थे, मिंबर शरीफ बिछा हुआ था, तेरे नबी की तारीफ हो रही थी, तेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा जा रहा था। परवरदिगार आलम मैं भी उस महफिल में चंद लम्हा बैठा, वो महफिल मुकम्मल हुई, लोग चलने लगे, मैं भी निकला चलने लगा। परवरदिगार आलम फिर उसके बाद मेरी रूह और मेरे बदन का ताल्लुक अलग हुआ, मेरी रूह और बदन से ताल्लुक जुदा हुआ और अब मैं तेरी बारगाह में खड़ा हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए फरिश्तों इसे जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत में ले जाओ। इतना सुनना था, फरिश्ते यासो हसरत के निगाह उठाकर रब को देखने लगे। परवरदिगार आलम इसके नाम अमाल को हमने तौला, इसकी जो है इसके तमाम तर करतूत को हमने तौला, इसकी नेकियों को हमने मज़ा के वजन किया। मौला ताला इसके पास नेकी नहीं है, इसके पास अच्छे अमल नहीं है, इसके पास कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे ये जन्नत में जा सके, मगर मौला अभी तक तो तूने ये कहा था इसे जहन्नम में ले जाओ, मगर अब तू ही फरमा रहा है इसे जन्नत में ले जाओ। रब ने फरमाया, ए फरिश्तों ये मेरी रहमत को तलाश कर रहा था, सुनो जो शख्स मेरे रहमत वाले नबी की महफिल से होकर मेरी बारगाह में आ रहा हो, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मैं उसको जहन्नम का ईंधन बनाऊं, मैं उसे जहन्नम में डालूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम
जाए, बिना इरादतन महफिल में बैठ जाए, तो अगर जहन्नमी हो जन्नती बना दिए जाए तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि हम अपने आप चल करके अल्लाह के फजल से नबी के पाक की मोहब्बत में आकर के अगर महफिल में बैठ गए तो यकीनन हमारे पास ईमान और अकीदा सलामत है, हमारे पास कोई ऐसी चीजें या ऐसे गुनाह नहीं है जिसकी वजह से हम पर जहन्नम वाजिब हो। तो अल्लाह ताला इस महफिल के जरिए से बरकत हमें ये अता फरमाएगा कि हम अगर जहन्नमी किसी अमल की वजह से बन गए हैं तो महफिल मीलाद की बरकत से अल्लाह हमें और आपको जन्नती जरूर। सिर्फ महफिल में बैठने से आपका काम हल होने वाला नहीं है कि सिर्फ महफिल में बैठ जाओ बस हम दुनिया भर के आलिम हो गए, दुनिया के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर हम ही हो गए। मस्जिद अल्लाह ने उससे पहले बनाया, इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। अब सवाल ये है कि भाई मिलाद है, नमाज है, क्या क्या करें क्या ना करें। खाना खाते हैं ना, चावल है, दाल है, वो सब कुछ हो आपके पास, मगर उस खाने में नमक ना हो तो आपको अच्छा लगेगा? बोले। और अगर सब कुछ ना हो, दाल चावल ना हो, सिर्फ नमक आपके पास हो तो नहीं चलेगा ना। बस इसी तरह समझिए कि महफिल पाक ये फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज आप पर फर्ज है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बरकत से हमारे रिस्क में इजाफा फरमाएगा, हमारे चेहरों पर नूरानियत आएगी। हम जो दर दर भटक रहे हैं ना, इस भटकने से हमें और आपको मोहलत मिल जाएगी। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, ये नमाज कायम करो, तब महफिल पाक में अगर जाओगे तो इंशाअल्लाह आपका एक लम्हा का बैठना, आपने बैठ करके सिर्फ एक मरतबा अगर नबी पर दरूद पढ़ लिया है तो इंशाअल्लाह आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना पूरी रात आप बैठ करके सिर्फ महफिल देखते हो। इससे भी ज्यादा सवाब आपको मिलेगा कि आप जब तक महफिल में बैठे, बावजूद होकर के बैठे, 1 घंटा बैठेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका भी सवाब अता फरमाए। अभी मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा साहब किबला ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके दरमियान की। उस हदीस का एक हदीस और है, उसका खुलासे कलाम ये है कि दुनिया के अंदर सारे अमाल इंसान के जाने के बाद सारे अमाल उसके मुनक़ता कर दिए जाते हैं। निज़ामातल इंसान यनक़तउ अमलहु इल्ला मिन सलास, सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं मगर 3 अमल ऐसे हैं जो जाने के बाद भी दुनिया के अंदर अगर हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए से जाने वाले के नेकियों में इजाफा। उनमें से नंबर 1 औ मिन वलदिन सालिहिन औ मिन सदक़तिन जारिया। नंबर 1 नेक औलाद। माशाअल्लाह आज हज़रत अल्लामा क़ारी एजाज़ रसूल साहब मिला के शहजादों ने इस महफिल पाक का एहतमाम किया है, सिर्फ उनके इसाले सवाब के लिए। माशाअल्लाह करना चाहिए अगर आप करोगे। और मैं तो समझता हूँ कि जो हाफिज या कारी हैं, जिनके इतने शागिर्द हैं, न जाने कितने मिंबर, न जाने कितने मदारिस आज उनके शागिर्दों के कदमों से आबाद हैं। औलादे कुछ करें या ना करें मगर उनके नामे आमाल में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी नेकियां होंगी, इतनी नेकियां होंगी जितना कि हम और आप शुमार नहीं कर सकते। मर्तबा अता फरमाया है कुरान का इल्म सीखने वाले और सिखाने वालों के लिए। सबसे अफजल इंसान अगर दुनिया में किसी को बताया गया है तो वो है जो कुरान सीखता है और लोगों को कुरान सिखाता है, उससे बढ़कर अफजल कोई नहीं। इसलिए मेरे अहबाबों, आप भी अपनी औलादों को कुरान सिखाओ, कुरान का आलिम बनाओ। वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है, ठंडक का मौसम है, फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो आपके दरमियान गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। रब की बारगाह में मुल्तमिस हो मौला ताला जो कुछ मेरे बोलने में अमदन सहवन लफ्जन खताएं हुई हो, तमाम मोमिनों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हो। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मोमिनीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। न बादशाह न कोई वज़ीर जिंदा है, धरे नबी का मगर हर फ़कीर जिंदा है। कहीं भी जुल्म हो रोती है बस मगर राखें, खुदा का शुक्र है अब भी ज़मीर जिंदा है। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तुझ
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔